بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 65 ہے. آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 63 پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 63 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ المطلق یجری علی اطلاقہ ما لم یقم دلیل التقیید نصا او دلالتا، کہ جب تک یعنی المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر ہی جاری ہوگا. ما لم یقم دلیل التقیید نصا او دلالتا، جب تک کہ نص یعنی صراحت کے طور پر یا دلالت کے طور پر وہاں تقیید کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. اگر کسی چیز مطلق کی تقیید پر صراحت کے ساتھ یا دلالتاً کوئی دلیل موجود ہوگی تو تب مطلق کو مقید کیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں مطلق اپنے اطلاق پر ہی جاری ہوگا. یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ تھا. یہ اصول فقہ سے تعلق رکھتا ہے یہ قاعدہ، لیکن اس کو دیکھنا، اس کی کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو اس قاعدے کی دیگر تعبیرات دیکھتے ہیں. یہ قاعدہ ان تعبیرات کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ اذا لم یقم دلیل التقیید. اسی طرح المطلق یجری علی اطلاقہ حتی یرد ما یخصصہ، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ بھی یہ قاعدہ آپ کو ملے گا. الفاظ کی وضاحت میں 2-3 الفاظ کی وضاحت یہاں ضروری ہے. ایک پہلا لفظ تو اس میں ہے مطلق، کہ مطلق کس کو کہتے ہیں. مطلق کے لغوی معنی آتے ہیں آزاد ہونا، ایسی چیز یا ایسا لفظ جس کے اندر کوئی شرط، کوئی قید وغیرہ نہ ہو. اور اصولی فقہ کے اندر اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. مثال کے طور پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللفظ الدال علی مدلول شائع فی جنسہ، کہ جو لفظ اپنے مدلول پر عام ہو دلالت کرنے میں. اور بعض علماء نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ بھئی وہ لفظ جو غیر معین فرد یا غیر متعین افراد پر دلالت کرے بغیر کسی قید کے. اللفظ الدال علی فرد او افراد غیر معینہ بدون قید، کہ کسی بھی قید اور شرط وغیرہ کی اس میں وہ نہ ہو. بہرحال سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک ایسا لفظ مطلق ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو جس کے معنی کے اندر کوئی متعین فرد یا متعین افراد نہ ہو، غیر متعین طور پر بہت ساری چیزوں پر اس کو بولا جا سکے، اور اس میں کسی قسم کی شرط، قید یا صفت کی قید وغیرہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس چیز کے اندر تعین ہو سکے. مثال کے طور پر ہم لفظ رجل لے لیتے ہیں. رجل کا مطلب ہے آدمی. اب یہ مطلق لفظ ہے کیونکہ ہر آدمی کو رجل کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ رجل عالم، صرف عالم کو رجل نہیں کہیں گے پھر، تو اس لیے عالم کی کوئی قید نہیں ہے یا کوئی اور قید اس میں نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مطلق. تو ایسا لفظ جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو. 2 الفاظ مزید ہے اس قاعدے کے اندر، ایک ہے نص اور دوسرا ہے دلالت. یعنی نص کس کو کہتے ہیں اور دلالت کس کو. نص کی تفسیر ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ قرآن کی آیت کو بھی نص کہتے ہیں، حدیث کو بھی کہتے ہیں، متن کو بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہاں اس کا مطلب ہے صراحت، یعنی بالکل وضاحت کے ساتھ کلیئرلی کوئی چیز ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں نص. اور دلالت کا مطلب ہوتا ہے، یہ ویسے تو اس کا مطلب رہنمائی کے ہیں، لیکن جب یہ نص کے مقابل میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غیر صریح، یعنی جیسے قرائن اور علامات سے کوئی چیز معلوم ہو جائے تو اس کو کہتا ہے کہ دلالتاً یہ چیز معلوم ہوئی ہے. تو یہاں یہی مطلب. اب ان الفاظ کی وضاحت کے بعد ہم اس قاعدے کی کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے. اس قاعدے میں اصول فقہ کا ایک بڑا اہم ضابطہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب کسی بھی کلام کے اندر، گفتگو کے اندر، عام گفتگو میں ہو یا قرآن و حدیث کے اندر کوئی لفظ ہو، جیسے بھی ہو، لیکن لفظ جب کوئی مطلق لفظ آ جائے اور اس مطلق لفظ میں کسی قسم کی کوئی قید، کوئی صفت وغیرہ نہ ہو، تو اس مطلق لفظ کو مطلق ہی لیا جائے گا اور اس کو مطلق معنی ہی مراد ہوں گے اور اسی معنی پر حکم لگے گا. اس میں کسی متعین وصف یا قید کو نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ لفظ اگرچہ مطلق ہے لیکن اس میں یہ قید ملحوظ ہے، اس میں یہ شرط بھی ملحوظ ہے. نہیں، یہ عام حالات میں اس طرح کی کسی قید وغیرہ کی اضافت نہیں ہوگی. ہاں،
اگر اس مطلق لفظ کے مقید ہونے پر کوئی واضح دلیل موجود ہے یا قرائن اور علامات موجود ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ لفظ جو ہے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے، تو پھر اس کو مقید کیا جائے گا اور اس کو پھر اس کے اطلاق پہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر عام زندگی میں اس کا اگر ہم مثال لے لیں کہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ میرے لیے گھوڑا خرید کر لے آؤ، اب لفظ گھوڑا یا فرسن یہ مطلق ہے، کوئی بھی نسل کا گھوڑا ہو، کوئی بھی کلر کا گھوڑا ہو، جیسے بھی ہو وہ خرید کر لائے گا تو ٹھیک ہے، یہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ساتھ میں یہ شرط لگا دیتا ہے کہ بھئی میرے لیے سفید گھوڑا لانا، افغانی گھوڑا لانا، یا کوئی قید لگا دیتا ہے، تو پھر اس پر یہ پھر نصاً دلیل ہوگی کہ بھئی یہ مقید ہے، عام گھوڑا مراد نہیں ہے، خاص گھوڑا مراد ہے، تو پھر وہی گھوڑا مراد ہوگا۔ یا دلالت حال یا کوئی اور قرائن موجود ہو جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ آدمی یہ والا گھوڑا چاہ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو مقید کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس قاعدے کا مختصر سا مفہوم، اور یہی اصول جو ہے یہ قرآن و حدیث کے الفاظ پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ وہاں جو الفاظ آئے ہیں اگر مطلق آئے ہوں تو ان کو مطلقاً عمل کیا جاتا ہے ان پر، ہاں اگر ان کے مقید ہونے پر کوئی دلیل موجود ہے اور واضح دلیل موجود ہے، بالکل صریح دلیل موجود ہے، یا قرائن اور علامات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مقید ہے، تو پھر ان کو مقید کیا جائے گا۔ مطلق کی تقیید کے حالات، یعنی مطلق لفظ کو جب مقید کیا جاتا ہے تو ان کے کتنے احوال ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے علماء نے دو حالتیں لکھی ہے، ایک کو اور دونوں حالتوں کا ذکر جو ہے وہ قاعدے کے اندر موجود ہے۔ ایک کو کہتے ہیں تقیید بالنص اور دوسری چیز ہے تقیید بالدلالہ۔ تقیید بالنص کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلق لفظ ہے لیکن باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اس مطلق لفظ کو مقید کر دیا گیا، اس کے لیے کوئی صفت ذکر کر دی گئی، اس کے لیے کوئی شرط لگا دی گئی، تو پھر ایسی صورت میں وہ مقید ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں تقیید بالنص۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، صفت کی شرط لگا دینا، یا ان کے ذریعے یا شرط لگا دینا، کوئی شرط لگا دینا، یا اس میں کوئی اور قید لگا دینا، اس طرح بہت ساری صورتیں اس کی ہو سکتی ہے۔ اور استثناء بھی اس کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، استثناء کے ساتھ اس کو مقید کر دیا گیا، تو اور بھی کئی صورتیں اس کے اندر آتی ہیں، اصول فقہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تقیید بالدلالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرائن اور علامات سے کسی چیز کو مقید کر دینا۔ قرائن اور علامات بہت ساری ہیں، جیسے کہ دلالت حال ہوتا ہے، متکلم کی حالت یہ تقاضا کرتی ہے کہ بھئی یہ لفظ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے، ٹھیک ہے، یا آگے پیچھے کے الفاظ سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ بھئی یہاں مطلق لفظ نہیں ہے بلکہ یہ مقید مراد ہے۔ کبھی کبھی عرف سے بھی متعین ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے۔ مثلا میں کسی کو عاریت کے طور پر، عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے سواری دیتا ہوں، تو وہ سواری کو عرف کے مطابق استعمال کرے گا، اگرچہ میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ سواری آپ کی، آپ استعمال کر سکتے ہیں 1 مہینے تک، تو یہ مطلق ہے، لیکن ہم اس کو مقید کریں گے کہ وہ صرف اسی طرح استعمال کرے گا جس طرح عرف میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو عرف کے خلاف جو ہے ہر قسم میں وہ اس میں استعمال کرے۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر کہ مطلق کو مقید کرنے کی صورتیں۔ اب اس کے بعد اصول فقہ کے اندر ایک اور بحث ملتی ہے، اس کو کہتا ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی بحث۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا قرآن میں یا حدیث میں یا کہیں پر بھی دو ایک جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ایک مقام پر مطلق آیا ہے، اس میں کسی قید یا صفت وغیرہ کی قید نہیں ہے، اور دوسری جگہ پر وہی لفظ جو ہے وہ مقید آیا ہے، اس میں کسی شرط کی یا کسی قید کی، کسی صفت کی باقاعدہ قید لگا دی گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہم مطلق کو اپنی جگہ پر رکھ کر مطلقاً اس پہ عمل کریں گے اور مقید پر قید کے ساتھ عمل کریں گے، یا مقید کے اندر جو قید موجود ہے وہ مطلق کے اندر بھی ملحوظ رکھیں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اصول فقہ کے اندر۔ تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ اصول فقہ کے اندر اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، ہم مختصراً اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ مطلق اور مقید دونوں کا استعمال اگر سبب کے اندر ہو، یعنی ایک لفظ ہے وہ بھی ایک جگہ مطلق آیا ہے، دوسری جگہ مقید آیا ہے، اور دونوں جگہ پر وہ لفظ جو ہے اسباب کے درجے میں استعمال ہوا ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ لفظ کو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے۔ جیسے لفظ رأسن ہے، یہ صدقہ فطر کا سبب ہے، اب بعض احادیث میں اس کے ساتھ من المسلمین کی قید آئی ہے اور بعض میں نہیں آئی،
تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اس کو جہاں مطلق ہے اس کو مطلق پہ عمل بھی محمول کریں گے اور جہاں مقید ہو اس کو اس پر قید کے ساتھ عمل کریں گے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے یعنی جہاں رقص مطلق ہے تو مطلقاً ہر قسم کے انسان پر صدقہ فطر واجب ہوگا, اور جہاں قید ہوگی جس طرح غلاموں کے بارے میں المسلمین کی قید ہے تو ہاں اس قید کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے. دوسری صورت اس کی ہے کہ مطلق اور مقید دونوں شرط میں استعمال ہو, یعنی دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں جو ہے وہ شرط کے اندر استعمال ہوئے, ایک جگہ مطلق ہے اور دوسری جگہ مقید ہے. جس طرح کے نکاح میں گواہوں کا شرط ہونا. اب اس سلسلے میں دو قسم کی احادیث آئی ہے. بعض ایک حدیث میں مطلق گواہوں کا ذکر ہے جس میں عدالت کی کوئی بات نہیں ہے, اور دوسری جگہ پر آیا ہے کہ بھئی عادل گواہ ہونے چاہیے. تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی دونوں پر عمل کیا جائے گا, جیسے بھی گواہ ہو نکاح ہو جائے گا. عادل ہونا شرط نہیں, عادل موجود ہو تو عادل والی حدیث پہ عمل ہو جائے گا, غیر عادل موجود ہو تو غیر عادل والی حدیث پہ عمل ہو جائے گا. تو اس صورت میں بھی ہم مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ مطلق اور مقید دونوں الفاظ یا دونوں کلام جو ہے وہ منفی کلام کے تحت آتے ہو, نفی کے تحت آتے ہیں. تو اس صورت میں بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. جس طرح ایک شخص کو کہتا ہے دوسرے کو کہ بھئی لا تعتق رقبہ, اور یا دوسری جگہ پھر رقبہ کافرہ کہہ دیتا ہے, تو اس صورت میں بھی پھر مطلق کو مطلق رکھیں گے, مقید کو مقید رکھیں گے. تو یہ تقریباً تمام صورتیں. اگر مثبت کلام کے اندر استعمال ہو تو پھر اس کی الگ صورتیں ہوتی ہے. اس کی پھر 4 صورتیں حنفیہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی اگر مطلق اور مقید مثبت کلام میں ہو اور دونوں کا حکم اور سبب دونوں متحد ہو, جیسے کہ قسم کے کفارے میں 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے, تو یا ان کو کپڑے پہنانا, قدرت میں نہ ہو تو پھر 3 دن روزے رکھنے پڑتے ہیں. اب اس میں 2 قراتیں ہیں, ایک قرات میں آیا ہے 3 ایام مطلق, دوسری قرات میں آیا ہے 3 ایام متتابعات مقید. اب چونکہ یہ دونوں مطلق اور مقید کا سبب اور حکم ایک ہی ہے, وہ ہے قسم اور کفارہ, تو اس لیے مطلق کو مقید پر محمول کریں گے, اور ایسی صورت میں ہم قید کو ملحوظ رکھیں گے اور مسلسل روزے رکھنا لازم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں حنفیہ جو ہے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے, یعنی کہ دونوں سبب بھی الگ ہو اور حادثہ بھی الگ ہو, ایک نہیں سبب بھی الگ ہو اور حکم بھی الگ ہو, تو اس میں بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے. پھر سبب الگ ہو اور حکم ایک ہو تو بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے, یا حکم الگ ہو اور سبب ایک ہو تو بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے. اس کی مزید تفصیلات اور مثالیں جو ہے آپ کو اصول فقہ کی کتابوں میں مل جائے گی. تفریحات میں یہ 2-3 تفریحات ذہن میں رکھ لینا کافی ہے, باقی تفریحات تو اوپر آ گئی ہے. لیکن ایک تفریح یہ ہے کہ ایک شخص اگر دوسرے کو دکان کرائے پر دیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی قید یا شرط نہیں لگاتا کہ آپ دکان میں کیا کام کریں گے, تو کرایہ دار کو اختیار ہوگا, کیونکہ مطلق کرائے پر اس نے لیا ہے, کوئی قید نہیں ہے, شرط نہیں ہے, تو وہ ہر قسم کا کام اس میں کر سکتا ہے. لیکن جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر مقید ہونے پر کوئی وضاحت آ گئی کہ بھئی آپ اس میں صرف یہ کام کریں گے, یا عرف سے معلوم ہو گیا کہ بھئی وہ مارکیٹ ہی کپڑے کی ہے اور اس مارکیٹ کے اندر پھر یہ لوہے وغیرہ کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ عرف کے خلاف ہے, تو عرف سے اگر تقید معلوم ہو گئی تو پھر اس کے مطابق اس کو مقید کیا جائے گا, اور پھر وہ اس دکان میں وہی کام کرے گا جو عرف کا تقاضا ہوگا. اسی طرح وکیل کی مثال ہم نے دیکھ لی کہ ایک شخص اگر دوسرے کو وکیل بناتا ہے کہ میرے لیے فلاں چیز خرید کر لے آؤ, تو وہ اس چیز کو کسی بھی نسل کی, کوئی بھی کلر کی, کوئی بھی کوالٹی کی چیز خرید کے لا سکتا ہے. لیکن اگر موکل جو ہے اس میں کسی خاص قسم کی قید یا شرط لگا دیتا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر اس قید یا شرط کا اعتبار کیا جائے گا, یا موکل کی حالت یہ تقاضا کرتی ہو کہ اس میں کسی خاص شرط کو ملحوظ رکھا جائے تو پھر اس کو مقید کیا جائے گا. تو یہی اس قاعدے کا بھی تقاضا ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ ما لم یقم دلیل التقیید نصا او دلالتا. یہ اس قاعدے کی کچھ وضاحت تھی جس کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ گئی. تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر پھر ہم قاعدہ نمبر 64 دیں گے.